ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਵਿਊਅਰਸ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ पब्लिक सोशल मीडिया। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम जो प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी इसलिए है कि ये उन लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि पहली हमारी कोशिश ये थी कि जो सबसे हमारा मुस्तहिक तबका है, जो सबसे मजबूर हमारे लोग हैं, पहली हमारी कोशिश ये थी उन तक पहुँचे। उसके लिए हमने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया और एहसास कैश प्रोग्राम की मैं डॉक्टर सानिया और इनकी टीम को ख़ास तौर पे इसलिए मुबारक देता हूँ और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम की कोई मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों के अंदर बांटा गया। अब तक 81 अरब रुपया बांटा गया है, तकरीबन 3 हफ्ते में 81 अरब रुपया, और ये 68 लाख ख़ानदानों के बीच में बांटा गया। इसकी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहीं मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा, और ये उस तबके के पास गया है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूर तबका है, गरीब तबका है। अब ये जो दूसरा फेज़ है, अभी तो एहसास कैश प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन ये जो अब आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोज़गार हो गए कोरोना वायरस की ये लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों के लिए जो भी बेरोज़गार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोज़गार हुआ है। सिर्फ ये है उसे बताना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर। और उनको जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पैसे पहुँचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुँचाएंगे। लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे, उसका एड्रेस आपके सामने आएगा। अभी डॉक्टर सानिया वो आपको सामने वो बता देंगे एड्रेस, उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। हमें ये भी एहसास है कि हर किसी को वेबसाइट के ऊपर अपना नाम इंदराज करना नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई स्टूडेंट्स हो, कोई घर में लोग हो जिनको इंदराज करवाना आता है, वो कर सकते हैं। मैं अपनी टाइगर फोर्स जो कि हमारी इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा है, उनको भी मैं कहूँगा कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर आप भी इस तरह के मुस्तहिक लोगों को जो बेरोज़गार हुए हैं, आप इन तक पहुँचें और आप भी इंदराज करवाएं इनका जो भी इनका जो ID कार्ड और जो रिक्वायरमेंट्स है। और फिर हम जो भी रजिस्टर होंगे नाम, उनको उसी तरह हम एक सिस्टम के ज़रिए एक स्क्रूटनाइज करवाएंगे, जिस तरह के
جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، جس طرح ان کو ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں، ہمارے پاس پورا سسٹم ہے، نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اس کے تھرو تو ہم پوری طرح پھر چیک کر کے اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے ان کو ہم ڈائریکٹلی پھر کیش پہنچوائیں گے، جس طرح کہ آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو 81 ارب روپیہ کیش پہنچا ہے۔ اب جو بھی، اور میں پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج تک مجھے پیسے یہ میرے فنڈ میں، پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے دیے، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا ہے، یہ خود میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے، یہ سارا اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا، قوم کے سامنے اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا۔ یعنی جس طرح میں نے آج تک شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے یا نمل یونیورسٹی کے لیے، یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے، رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں، اور خاص طور پر ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا۔ تو اسی طرح یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں۔ آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا، پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی۔ دوسری چیز اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر، اس کا 4 گنا پیسہ اس سے زیادہ گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کو۔ یعنی کہ 1 روپے اگر آپ دیں گے تو 4 روپے گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر، جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں، جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک، امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوا ہے۔ لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو۔ امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں۔ نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں، جدھر میرے خیال میں کوئی 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھول لی ہے۔ تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کو کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو، جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے۔ ہر قسم کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا، خاص طور پہ جو دیہڑی دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا۔ تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ان کو انسینٹیو بھی دے رہے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ملے جو اب ملے۔ اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ان مشکل دنوں میں پڑے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں، یہ اس وقت ہم سارے بر صغیر کے اندر سب سے کم پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر 30 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے۔ پہلے ہم نے
15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखें कि डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ये किसान अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं। इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे अब इसका फ़ायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो इसका मतलब सारी चीज़ों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। केरोसिन ऑयल एक महीने में हमने पहले 15 रुपए कम किया, अब 30 रुपए कम किया, तो एक महीने में 45 रुपए हमने लीटर केरोसिन ऑयल की कीमत कम की है। तो अब अगर आप देखें कि पाकिस्तान का मुकाबला जो सिर्फ इसमें पेट्रोल में है, पाकिस्तान का 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए का है, हिंदुस्तान का 153 रुपए का लीटर है, बांग्लादेश का 170 रुपए लीटर है। डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपए लीटर है। सो इसलिए मुझे ये बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कोशिश की कि जब तेल की कीमतें नीचे आए कि हम और ज़्यादा अपने पैसे बढ़ाएं। हमने पूरी कोशिश किया कि आवाम के ऊपर अब बोझ कम करें। और जिस तरह हमने ये अब जो इंसेंटिव्स बाकी भी इंडस्ट्री को दिए हैं, जो हमाद अज़हर आपको भी बताएंगे कि हमने कितनी इंडस्ट्री को अब कितने कितने इंसेंटिव्स दिए हैं। मकसद ही सारा ये है कि जितना जितना इंडस्ट्री को हम इंसेंटिव्स देते रहेंगे, जितनी जितनी इंडस्ट्री अपनी काम करेगी, उतना ज़्यादा हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और असल इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम किस तरह अपने लोगों को रोज़गार दें, हम किस तरह लोगों का बोझ कम करें। ये जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया में मसला आया हुआ है। हमाद से पहले मैं चाहूँगा कि सानिया निश्तर आपको ज़रा ये सिर्फ ये बता दें कि अब तक इनके एहसास कैश प्रोग्राम के क्या हालात हैं, और इसका भी बता दें कि ये जो हमने आज नया पोर्टल अनाउंस किया है और जिसमें नई वेबसाइट दी है उन लोगों की रजिस्टर करने की जो आज जो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हुए। अब आखिर में मेरे पाकिस्तानियों, देखिए सबसे पहले जो आज जिसकी मेन वजह जो इस मीडिया टॉक की वो ये कि जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो लोग बेरोज़गार हुए उसका एक आज वेबसाइट अनाउंस की है। आपने देख लिया कि जो वेबसाइट है वो हमें खौफ है कि हर कोई नहीं इसको अपना नाम इंदराज कर सकेगा इसके ऊपर, लिहाजा इसलिए वॉलंटियर्स को मैं कह रहा हूँ कि इनकी मदद की जाए। जो हमारे जो टाइगर फोर्स है, मैं उनको ये कहता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर अपना डेस्क बनाए और इस डेस्क के ऊपर खुद जाके इन लोगों को इनके नाम अंदराज करवाएं, ये जो लोग मुतासर हैं, क्योंकि फिर से हर कोई इस तरह का जो अभी सानिया ने बड़ी तफसील दी कि वेबसाइट के ऊपर जो हमारा जो एड्रेस है उसके ऊपर हर कोई वो डिटेल्स खुद नहीं भर सकेगा, लिहाजा हम ज़रूरत पड़ेगी वॉलंटियर्स की, और हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग टाइगर फोर्स का भी हिस्सा बने, वो सब आके इनकी मदद करें। ये मैं आपको सबको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी ये हमारी ये एहसास की जो कैश ट्रांसफ़र्स है या ये जो हमारा बेरोज़गार लोगों के लिए जो आज प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया है, इसमें किसी किस्म की कोई सियासत बीच में नहीं आएगी, यानी कि सियासी बेसिस के ऊपर लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस के ऊपर ये पैसा नहीं दिया जाएगा, ये स्ट्रिक्टली मेरिट के ऊपर दिया जाएगा। जिस तरह अगर शौकत खानम में कोई मरीज़ आता है तो
کوئی سفارش وہاں نہیں چلتی، وہ صرف اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا ہم علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جس طرح کہ اگر کوئی بھرتی ہوتی ہے شوکت خانم میں تو وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے. نمل یونیورسٹی میں بھی یہی ہے. اس پروگرام کے اندر بھی کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے یا نہیں. جو بھی مستحق لوگ ہیں میرٹ کے اوپر ان کی ہم مدد کریں گے. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، کسی گورنمنٹ نے اتنی کوشش نہیں کی کہ اپنی انڈسٹری کو اتنے زیادہ ہم انسینٹیوز دیں. اپنی کنسٹرکشن کو ابھی ہمارے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو جس طرح کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے انسینٹیوز دیے گئے، یہ کبھی پہلے نہیں ملے. کوشش یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ایک شارٹ ٹرم ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں تو تھوڑے عارضی طور پہ ہم مدد کر رہے ہیں متاثرین کی، لیکن ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے. ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو، اپنی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بہت زیادہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے، اسمال اور میڈیم انڈسٹری، اس کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو ان کے لیے بھی ہم نے پوری طرح انسینٹیوز دیے ہیں. لوگوں کے لیے بوجھ کم کرنے کے لیے، عام آدمی کے لیے جو بڑی مشکل میں ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے. یہ جو پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل، ان کی ہم تھوڑی اور قیمت اوپر رکھ کے خود بھی پیسہ بنا سکتی تھی گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ بھی بڑی مشکل حالات میں ہے. ہمارے بھی ٹیکس کلیکشن تقریباً 35% نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے. لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت عوام کو میکسیمم ریلیف چاہیے، اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ پورا خاص طور پر ڈیزل کے اوپر 42 روپے لیٹر ڈیزل نیچے آیا ہے، جو کہ سارے برِ صغیر میں سب سے کم قیمت ہے، تاکہ سب شعبوں کو فائدہ ہو اس سے. آخر میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ 6 مہینے چلتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ویکسین آئے گی، کوئی کہتا ہے 1 سال کے بعد آئے گی. ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کم از کم اگلے 6 مہینے 1 سال تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو ہم نے اس کے ساتھ جو رہنا ہے اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے. عوام بھی اپنی حکمت استعمال کرے. گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، ہر روز بیٹھ کے ہم اسیس کرتے ہیں سچویشن، لیکن اس میں عوام کی شرکت کی ضرورت ہے. آپ کو پوری طرح اس کے اندر جتنا آپ اپنا ڈسپلن شو کریں گے، جتنی آپ ذمہ داری شو کریں گے، جتنی عوام اس کے اندر شرکت کرے گی اور گورنمنٹ اور عوام مل کے، اتنا ہی ہم بہتر مقابلہ کر سکیں گے. اس لیے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو لفظ استعمال ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری سے اپنے اندر فاصلے پیدا کریں، خود ذمہ داری سے دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ روزگار لینے کے لیے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں جائیں تو اپنے ماسک پہن کے جائیں، احتیاط پوری کریں. اور پھر یہ جو ہمارے جو لوگ جن کا پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے، مثلا جب جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا جن کا پازیٹیو آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پازیٹیو ٹیسٹ ہو. یہ بھی ہے کہ تقریباً دنیا میں 5 سے 6% لوگ جن کو کرونا وائرس ہوتی ہے ان کو ہی ہسپتال جانا پڑے گا. یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اس میں تیزی سے پھیلتی ہے کرونا. شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی کرونا پھیلتی ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو ایک تو ہمیں اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کر کے فاصلے رکھنے. دوسری چیز کہ جو پازیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذمہ داری لے کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کرنا چاہیے. میں نے ابھی پنجاب گورنمنٹ سے خاص طور پہ بات کی کہ یہ جو ان کے ہمارے کوارنٹائن سینٹرز ہیں، اس کے اندر جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں، پھر لوگ خوش نہیں ہوتے، پولیس رکھنی پڑتی ہے جس طرح کہ وہ کوئی مجرم ہے جن کو بند کر رہے ہیں.